اللہ یار صاحب مغالطہ رائے کے بڑے ماہر ہیں، مغالطہ دینا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ، یہ اس کا شیوا ہے ماشاءاللہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات کی جائے قرآن کے لحاظ سے، تو میں نے اسے عرض کی تھی، جو انہوں نے پہلا چیلنج دیا تھا ذاکرین کو کہ کوئی ذاکر آ جائے اور آ کر کوئی دلیل پیش کر۔ اب یہ بھی چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنے بھی دلائل پیش کیے تھے ان میں سے ایک رد نہیں کر سکا تھا، کسی ایک کو رد نہیں کر سکا۔ جب اس بندے سے کوئی ان کا جواب نہ بن سکا تو بعد میں یہ بندہ کیا کہتا ہے، جی وہ قرآن انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ ہے۔ یہ اس کا مطالبہ تب بنتا تھا جب میں نے دوران مناظرہ جو آئی تھی اگر وہ غلط پیش کی ہوتی، اگر وہ غلط پڑھی ہوتی، تب یہ اس کا مطالبہ بنتا تھا۔ جو میں نے حدیث پیش کی تھی اگر وہ میں نے غلط پڑھی ہوتی، غلط بیان کی ہوتی، پھر اس کا حق بنتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو چیلنج دیا تھا اس میں کہیں پر یہ مطالبہ موجود نہیں ہے۔ میرا اس سے مؤدبانہ ایک ہی سوال ہے، پورے اس مطالبہ کے اندر جو اس نے ذاکرین کو دیا تھا، اور میں الحمدللہ ذاکرین کو ظاہر کرنے کے لیے ذاکرین کی نمائندگی کی خاطر یہاں پہ آیا ہوں، تو اس پورے چیلنج میں یہ بندہ قرآن کا مطالبہ ثابت کر کے دکھائے گا۔ اگر یہ بندہ قرآن کا مطالبہ اس میں دکھا دیتا ہے تو پھر میں مجرم ہوں اگر میں قرآن نہ سناؤں واللہ۔ تیسری بات کہ میں نے اس چینل پہ بلایا تھا کہ آؤ ہمارے چینل پہ آؤ اور وہاں آ کے ہمارے ساتھ بحث کرو، گفتگو کرو، لیکن یہ بندہ وہاں نہیں آتا۔ یہاں بیٹھ کے بلی اپنے گھر کی شیر ہوتی ہے، یہاں یہ بندہ جب جی چاہتا ہے اس کا کال کاٹ دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس کا جس کو مرضی سے کال پہ لے لیا، جس کو کال پہ ہٹا لیا، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس نے ایسا ہی میرے ساتھ کیا تھا جب النکاح و رکن والی حدیث مبارکہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت یہ بندہ جب ناکام رہا اس نے میری کال کاٹ دی، کہا جی اس کے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ سیشن ہونا تھا اس بندے نے یہ کہا تھا ممتاز سے آپ کے ساتھ تفصیلی بحث و مباحثہ ہوگا، اس میں بھی کوئی اس طرح کا چیلنج موجود نہیں ہے جی قرآن کی قرأت کے لحاظ سے۔ اگر آپ نے قرأتوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر کسی قاری کو بلائیے اور اس کی قرأت سنیے اور اس کے بعد آپ اس کی باتوں کو مان لیجیے۔ یہ جاہلانہ مطالبہ آپ کا عوام الناس دیکھ چکی ہے کہ ایک جاہلانہ مطالبہ ہے آپ کا جو مطلق آپ کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے، یہ مطالبہ آپ کا بنتا نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ ہے سامعین اور ناظرین، جس بندے نے اہل سنت کے سامنے باقاعدہ اصرار و ضد کر کے اس نے آیت پڑھی، اس نے آیت کو غلط پڑھا اور بازید رہا کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ جی کسرہ آنا ہے، جر آنا ہے، فتح نہیں آنا۔ تو جو بندہ قرآن غلط پڑھتا ہے وہ بندہ کون سے کس منہ سے میرے ساتھ بیٹھ کے ایک سید سے کہتے کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیں؟ تو ولی ہے، تو خدا ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہوتی، تو نے آیتیں غلط، تو نے حدیثیں غلط پڑھی ہیں، تو خود جب غلطیاں کرتا ہے تو یہ مطالبہ آپ کا کہاں جائے؟ مجھے یہ بتائیں، یا تو کوئی ایسا منصف بٹھائے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو کہ جو پہلے آپ سے سنے، آپ نے تو صراحتاً واضح طور پر غلطی کی ہے، قرآن کی آیت آپ نے غلط پڑھی ہے، حدیث مبارکہ آپ نے غلط پڑھی ہے۔ سامعین گرامی کا جو بندہ خود قرآن غلط پڑھتا ہے، خود حدیثیں غلط پڑھتا ہے، وہ بندہ کس منہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جی نقوی صاحب آگے قرآن سنائے؟ تو اس کا یہ قرآن کا مطالبہ ایک جاہلانہ مطالبہ ہے جو اس کی جہالت اور اس کی شکست کو ظاہر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی میں نے دلائل پیش کیے تھے ان میں سے کسی ایک دلیل کو یہ بندہ رد نہیں کر سکا۔ اور چیلنج کہہ رہا ہوں، اس کے منہ پر بیٹھ کے اس کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک حدیث کو، ایک روایت کو اس بندے نے میری نہیں جھٹلایا، بلکہ اپنے قیاس سے، اپنی تعویلوں سے اس نے اپنا رونی جو عقیدہ تھا اس نے ظاہر کیا ہے۔ تو بلاغت پڑھائی جاتی ہے، وہ ازہر میں ہوتا ہے، اس کا مقابلہ نہ قم سے نہ نجف سے، ان کا جو عربی لیول ہے ان لوگوں کا بہت آگے ہے۔ ان کے ساتھ میرا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ حدیث غلط پڑھ رہے ہیں یا آئے غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو حدیث مبارکہ تھی کل شیء مطلق، آپ نے وہ حدیث غلط پڑھی تھی، وہ کہاں جائے گی؟ آپ نے تو خود غلط پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کیا غلط جسے پڑھی؟ حدیث خود نہیں پڑھنا آتی مجھے کیا سنے گا؟ آپ نے غلط پڑھی ہے۔ آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ غلط میں نے نہیں پڑھی تھی، وہ بھی صحیح پڑھی تھی، کیونکہ اس کے یتجنبون کی بھی اس کی روایت موجود ہے، قرات موجود ہے، وہ میں نے غلط نہیں پڑھی تھی، وہ میں نے صحیح پڑھی تھی، لیکن مشہور کے مطابق میں نے نہیں۔ تو آپ نے لکھا کیوں آپ نے غلط پڑھی ہے؟ لکھا کیوں ہے پھر؟ مشہور کے مطابق نہیں پڑھی، مجھے مشہور کے مطابق پڑھنی چاہیے تھی، مجھے مشہور کے مطابق پڑھنی چاہیے تھی۔ بنوا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ نے خود قرآن غلط پڑھا، اوکے میرا مذاق، اوکے بھائی صاحب، آپ قرآن نہیں پڑھ، آپ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، حدیث پڑھنا، مطالبہ ثابت کر دینا، مطالبہ ثابت کرتے میں سناتا ہوں، جو ذاکرین کو چیلنج دیا تو اس میں ثابت کریں، خدا کی قسم ہے قرآن سنا کے جاؤں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سید کے سامنے بیٹھ کے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ اور عوام الناس کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اپنی سیادت ذرا ثابت کرو بھائی، جبکہ آپ خود غلط قرآن پڑھتے ہیں، خود حدیثیں غلط پڑھتے ہیں، مجھ سے سنیں گے آپ؟ اوکے بھائی جی سامعین اور ناظرین، اور اگر اس گستاخ سادات کی عربی مہارت دیکھی جائے، قرآن کی مہارت دیکھی جائے کہ یہ بندہ کتنا ماہر ہے قرآن کا، تو آئیے ذرا غور کیجیے گا یہ آیت کو کس طرح بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے ماشاءاللہ سے، اور پھر اس کے بعد تسمیہ پہ غور کرنا ہے کہ یہ بندہ بسم اللہ کیسے پڑھتا ہے۔ لیٹس واچ۔ اخی اشتد به ازری بلے واشرکه فی امری بلے
تو یہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیات. جی سامعین اور ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بکرے کی طرح بلی بلی یہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. یہ اس کی عربی روانگی ہے، ماشاءاللہ سے قرآن کی روانگی ہے اس کی. اور دوسری بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہ بندہ نررحیم پڑھتا ہے. جس بندے کو ابھی تعوذ اور تسمیہ نہ آتا ہو، وہ بندہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے جی آپ ہمیں آیت پڑھ کے سنائے، ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے. سامعین گرامی کا اب بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آئیے ایک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بندہ مخالف کی صحیح آیت کو غلط بنا دیتا ہے. یہ اس کے انصاف کا حال ہے ماشاءاللہ سے. مخالف کی صحیح آیت کو یہ بندہ غلط بنا دیتا ہے. آیت کے الفاظ واضح ہیں، دیکھ لیجئے ذرا. سَيُجَنَّبُهَا کو یہ بندہ سَيُجَنِّبُهَا بنا دیتا ہے. لیٹس واچ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يجنبها اور گھٹیا پھر غلط ہے. غلط. قرآن کھول قرآن کھول. بس سيجنبها سيجنبها نہیں ہے، سيجنبها نون مکسور ہے، پھر آپ نے گالی بھی دے دی نا تو بات. جی سامعین اور ناظرین، تو یہ اس بندے کا حال ہے کہ سَيُجَنَّبُهَا کو یہ بندہ سَيُجَنِّبُهَا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بس یہ تو ہو جاتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں اسے کہتا ہے. تو جس بندے کا انصاف یہ ہے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، مخالفین کی صحیح آیتوں کو غلط بنا دیتا اور خود تسمیہ پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی اس بندے کو. اور جہاں تک حدیثوں کے لحاظ سے بات کی جائے، اور میں اسے بارہا مرتبہ کہتا رہا کہ آپ کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ نے خود اس میں غلطیاں کی ہوئی ہیں، آپ نے خود احادیث کو غلط پڑھا ہوا ہے. سامعین گرامی کا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو دوران مناظرہ جو سب سے پہلے میں نے حدیث پیش کی تھی کہ انما النکاح رکن، اب اس بندے نے ایک تو انما کو انما پڑھ دیا، اور اسی طرح سے اس میں النکاح یہ موجود ہے، اس نے کیا کہا؟ نکاح رکن بنا دیا اسے. النکاح کو کیا بنا دیا؟ نکاح رکن بنا دیا. لیٹس واچ. انما النکاح رقون، انما النکاح رقون. جی سامعین گرامی کا، تو جس بندے کو ابھی یہی نہیں پتا کہ اگر نکاح پڑھا جائے تو پھر اکیلا نہیں آئے گا، یعنی ایک ضمہ سے نہیں پڑھا جائے گا، نکاحن پڑھنا چاہیے تھا. وغیرہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ النکاح رکن، لیکن اس بندے نے کیا کہا؟ نکاح رکن. حدیث کا پہلا حصہ ہی غلط پڑھا، انما کو انما پڑھ دیا. اسی طرح اس بندے نے اور غلطی کون سے کی؟ اس کے اندر جو آخری حصہ میں اسی حدیث کے ماشاءاللہ سے آخری حصہ میں موجود ہے کہ لمن یورکو، اس بندے نے اسے کیا پڑھ دیا؟ لمن یرکو. آپ نے اپنی بیٹی کو کنیز بنا دیا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يَرُقُّ كَرِيمٌ لمن. جی سامعین اور ناظرین، تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ماشاءاللہ سے، یہ اس کی حدیثوں پر گرفت ہے ماشاءاللہ سے نا. یہ بڑا حدیثوں کا ماہر ہے، یہ شیخ کہلاتا ہے. اور بھئی یہ شیخ حدیثوں والا نہیں ہے، یہ جہالت والا شیخ ہے ماشاءاللہ سے، یہ غلاظت والا شیخ ہے ماشاءاللہ سے. اس کے اندر کوئی حدیث فہمی نہیں ہے، معرفت تو ہے ہی نہیں، شیعت کی یہ بندہ قریب نہیں ہے ماشاءاللہ سے. اور اس کے دعوے دیکھو تو بس آئیں بائیں شائیں کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح اس کے سامنے جب میں نے کہا کہ آپ نے کل شیء مطلق اس حدیث کو اپنے غلط پڑھا ہے، تو یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میں نے صحیح پڑھا ہے. سامعین گرامی کا اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں کہ کل شیء مطلق حتی یارد فیہ نہی، کیا ہے آخر پہ؟ نہی. باقاعدہ دیکھیے گا اب یہ بندہ نہی کو کیسے پڑھتا ہے. لیٹس واچ. مرویہ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، فیہ نہی، فیہ نہی. جی سامعین و ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ بندہ نحیون کو نحی پڑھتا ہے، یعنی ہا کے اوپر جہاں جزم تھی یہ بندہ اسے زیر سے پڑھتا ہے، جر دے دیتا ہے، ناہی کہہ دیتا ہے. حالانکہ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ نحیون. یہ بندہ حدیث غلط پڑھتا ہے. تو میں اس کے سامنے کہہ رہا تھا، کیوں ہمارے پاس سکرین سیونگ نہیں تھی، ہم سکریننگ نہیں کر رہے تھے، ہم وہاں سے کتابیں دکھا نہیں سکتے تھے، وگرنہ اس کے منہ پہ ہم تماچا مارتے کہ یہ دیکھ لیجئے ذرا آپ کے سامنے ہے. سامعین گرامی کا، تو یہ بندہ حدیثیں بھی غلط پڑھ رہا تھا، آیتیں بھی غلط پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ تسمیہ تک یہ بندہ غلط پڑھ جاتا ہے. تو جو بندہ خود اتنی غلطیاں کرتا ہے، خود اتنی جہالتوں کا اظہار کرتا ہے، وہ بندہ یہ مطالبہ کرے جی ممتاز نبی قرآن کا ایک صفحہ سنا دے
تو میں سے زادی کرنے کا غیر سید سے حرام ہے، میں اس کو مان جاؤں گا۔ یعنی اس بندے کا قرات کا مسئلہ ہے، ویسے یہ بندہ مان چکا ہے، قرات کے لحاظ سے بندہ اٹکا ہوا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ قرات اس کا مناظروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا مناظروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ الگ سے ایک مباحثہ بنتا ہے، الگ سے ایک ڈیبیٹ بنتا ہے، اس کا مناظرے کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اور دوسری بات کہ یہ بندہ خود آیتیں غلط پڑھ رہا تھا، خود تسمیہ غلط پڑھ رہا تھا۔ تو جو بندہ خود غلطیاں کرتا ہے، جسے خود صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے خود حدیثیں صحیح پڑھنے نہیں آتی، وہ بندہ کیسے یہ کلیم کر سکتا ہے جی مجھے قرآن پڑھ کے سنایا جائے تو میں مان لوں گا؟ تو یہ اس کا جاہلانہ مطالبہ تھا، بار بار میں نے کہا تھا اس کا جاہلانہ مطالبہ تھا، ویسے یہ بندہ خود جاہل ہے اور اس کا مطالبہ بھی جاہلانہ تھا۔ سامعین گرامی کا تو اس کی جہالت آپ کے سامنے آ گئی۔ اور اسی طرح جب اس نے کہا کہ آپ نے مناظرہ میں کون سی آیتیں پیش کی، کون سی حدیثیں پیش کی، اور جب میں نے آیت پڑھی، سامعین گرامی کا یہ آیت آپ کے سامنے ہے، توجہ سے سنیے گا کہ باقاعدہ میں کیسے پڑھتا ہوں کہ النبیو، اب یہ بندہ کہتا ہے النبیو پڑھنا چاہیے، ہمیں یہاں پہ الف پیش او بے پیش بو ایسے پڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم النبیو پڑھتے ہیں، النبیو۔ اور اس نے کہا النبیو پڑھا جائے یا النبیو پڑھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، مجھے دونوں قراتیں آتی ہیں الحمدللہ سے۔ تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو اس نے کہا نہیں، اولا نہیں ہے بلکہ اولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا سماعت کیجیے اور میری آیت پہ غور کیجیے گا، کیا واقعی میں نے غلط پڑھا تھا اس کے اندر؟ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، لیٹس واچ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ غلط 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 غلط، دوبارہ شروع سے، کیسے غلط پڑھی ہے؟ کیسے؟ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا نہیں، اولا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ یو یا یو پڑھنا یہ غلطی نہیں ہے، ہمارے ہاں تم نے ایسے ہی النبی پڑھایا بولا جاتا ہے، ہے، یوں نہیں پڑھایا جاتا۔ تم نے النبی بولا ہے، النبیو، النبیو ہے، تم نے آیت بھی غلط ہے، النبیو میں نے یو پڑھا ہے، تم نے بولا النبی بولا ہے، تم نے النبی بولا ہے، تم نے النبی بولا ہے، میں نے تم نے النبی بولا ہے، النبیو میں نے پڑھا ہے، النبی بولا ہے۔ رکھیں آپ ممتاز نبی کے سامنے اوکے بیٹھے ہیں، منہ بند رکھیں۔ یہ مجھے بار بار اس نے بکواس کا اور بکنا کا ہے نا، یہ گالی دینا شروع کیا اس نے۔ جی سامعین اور ناظرین، تو یہ بندہ کتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آپ نے النبی پڑھا ہے، حالانکہ میں نے النبیو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، النبیو یا النبیو ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ بندہ کہہ رہا تھا آپ نے النبی پڑھا ہے، آپ نے باقاعدہ سنا تو اس میں کیا تھا، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو بالکل صحیح آیت، کسی لحاظ سے بھی یہ آیت غلط نہیں پڑھی میں نے۔ تو یہ بندہ ملعون کیوں؟ چونکہ یہ جانتا تھا، اب اس نے آیتیں یا قرآن یہ صحیح سنا رہا ہے، تو جب اس نے سنا دیا تو میری شکست ہو جائے گی، اس نے شور مچا دیا، آپ نے یہاں غلطی کر دی وہاں غلطی کر دی، تو یہ اس نے لعنت کا تمغہ اپنے گلے میں ڈالا ہے، وگرنہ میں نے بالکل آیت صحیح پڑھی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو عمومی طور پر مشہور ہیں وہ ایسے پڑھا جاتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ ملعون کیا کہتا ہے کہ ممتاز نقوی نے آیت غلط پڑھی ہے، خود سے ڈرامہ کرتا ہے، پھر میری کال ڈراپ کر دیتا ہے، کال کاٹ دیتا ہے، جی آپ نے ایسا کہہ دیا، آپ نے ایسا کر دیا۔ خود یہ بندہ کتوں کی طرح بھونکتا رہتا ہے سادات کو، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا بکے جا رہا ہوں، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ اللہ یار سے بکواس بند کریں تو اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ بھی 2 ٹکے کا جاہل بندہ، سادات کا گستاخ، ملعون زمانہ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے شیعت کسے کہا جاتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے معرفت کیا ہوتی ہے، عقائد ہوتے کیا ہیں، نہ تو ولایت علی کو واجب مانتا ہے، نہ تو سادات کے احترام کا قائل ہے، نہ تجھے معرفت نام کی کوئی چیز ہے، تو حدیثوں کا انکار کرتا رہتا ہے، ایک طرف سے مانتا ہے دوسری طرف سے انکار کرتا رہتا ہے، آیتیں غلط سناتا ہے، حدیثیں غلط سناتا ہے، وہ الو کا پٹا ہم سے کہتا ہے کیا ہے، ہمیں قرآن سنا ہے۔ لخ لعنت ہے تیرے عقیدے پر اللہ یاری صاحب، خدا کی قسم تعجب ہے آپ پر۔